جگہ ہم لوگ موجود ہیں، صفی پور نام ہے، صفی پور۔ اس کا نام پرانا کیا تھا؟ پرانا تھا سائیں پور، اس کا پرانا نام تھا سائیں پور۔ حضرت خواجہ عبدالصمد مخدوم شاہ صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ جگہ منسوب ہے، اور آپ کا نام جب صفی تھا تو آپ ایک ولی کامل کے ذریعے سے اس کا پرانا نام صفی، پرانا نام سائیں پور ہٹ کر صفی پور۔ حضرت خواجہ عبدالصمد مخدوم شاہ صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 880 ہجری کے اندر پیدا ہوئے، 880 ہجری کے اندر، اور ابتدائی دور، ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد ماجد، والد کا نام تھا حضرت علم الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کی اولاد تھے حضرت صفی رضی اللہ عنہ۔ تو 4-5 سال کی عمر تک آپ نے تعلیم حاصل کی، اپنے والد بزرگوار سے ہی حاصل کرتے رہے۔ جب 12-13 سال کے حضرت مخدوم شاہ صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، 12-13 سال کے، اس کے بعد پھر آپ کو خیر آباد آپ چلے گئے، کس کے لیے؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اب آپ یہاں ایک اور دیکھ لیں، یہ اولیاء اللہ جو آپ نے یہ سنتے کہ ولی تو ایسے بن گئے، ولی ایسا نہیں بنتے۔ یا تو معین الدین کو دیکھنا ہوگا، خواجہ معین الدین چشتی کو، کہ خراسان پہ چل رہے ہیں، قدم بڑھا رہے ہیں، خراسان کے جنگل سے نکل کے جا رہے ہیں، جبکہ جانتے ہیں موت کا بھی خطرہ، جبکہ جانتے ہیں جان کا بھی خطرہ، جبکہ جانتے ہیں مار کا بھی خطرہ، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے معین الدین نے سفر کیا، اور اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے معین الدین نے حاصل کیا۔ معین الدین یعنی شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے لیے بڑے پیر صاحب نے بڑے بڑے دور کے سفر کیے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد ہوتا ہے اطلبوا العلم لو کان بالصین، کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اب چین اس جگہ سے بہت دور رہا، یعنی تمہیں چین کا بھی سفر کرنے پڑے، یعنی چاہے تمہیں جتنی دور کا سفر کرنا پڑے کرو، لیکن علم حاصل کرو۔ بلکہ ابن ماجہ کی روایت تو یہ ہے، انا انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، رواہ ابن ماجہ۔ ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر سائے ستہ میں یہ شامل ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور ہر عورت پر فرض ہے، علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور جب یہ فرض ہے تو اس علم کی اہمیت کتنی ہوگی۔ کوئی بھی ولی، پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ولی ہو، ہر ولی عالم ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ولی ہو، ہر ولی عالم ہے، اور جو عالم نہیں ہوگا وہ ولی نہیں۔ حدیث کی روشنی میں بول رہا ہوں، جو عالم نہیں ہوگا وہ ولی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ولادت ملتی ہے علم پانے کے بعد۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلے تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال آپ خیر آباد چلے گئے، کون؟ حضرت مخدوم شاہ صفی رضی اللہ تعالیٰ، اور جب وہاں پہنچے ہیں تو تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ایک دن حضرت مخدوم شاہ صفی رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے قطب الاقطاب، ولی کامل، عارف باللہ مخدوم شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور جب ملاقات ہو گئی تو انہوں نے ان کو بلایا۔ بلانے کے بعد پوچھا بیٹے کہاں سے آئے ہو؟ کہ میں ایسے ایسا آیا ہوں۔ حالانکہ قطب الاقطاب پوچھ ضرور رہے تھے، لیکن حضرت قطب الاقطاب جان بھی رہے تھے کہ یہ مخدوم شاہ صفی رضی اللہ عنہ یہ حضرت علم الدین کے بیٹے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ حضرت قطب الاقطاب مخدوم شاہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج سے تم
میرے پاس پڑھو گے تمہیں میں خود پڑھاؤں گا. انہوں نے تعلیم دینا شروع کر دی، تعلیم دینا شروع کر دی، پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے. ایک دن وہ آیا کہ بیٹے تم یہ کھانا کہاں کھاتے ہو؟ کہ میں باورچی خانے میں کھاتا ہوں. کہ اب تم باورچی خانے میں نہیں کھاؤ گے بلکہ اب تم کھانا میرے ساتھ کھاؤ گے. یہ ہوتی ہے ولیوں کی پہچان. قطب الاقطاب بھی جان رہے تھے کہ مخدوم شاہ صفی جو اس عہدے پہ میں فائز ہوں اسی پہ یہ بھی فائز ہونے والا. وہ بھی ولی یہ بھی ولی، کیونکہ ولی ولی کو پہچانتا ہے نا. انہوں نے نظر سے دیکھ لیا، کہا اب تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے. اب یہاں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. حضرت قطب الاقطاب مخدوم شاہ ساتھ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ روزہ بہت رکھا کرتے تھے، دو تین چار دن بھوکے رہا کرتے تھے، اس کے بعد کھانا کھایا کرتے تھے. تو حضرت قطب الاقطاب مخدوم شاہ ساتھ ہے. ایک بچے کے اوپر یہ ظلم کیوں؟ جبکہ معلوم یہ بچہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے اسے بھوکا کیوں رکھا جائے؟ حضرت قطب الاقطاب نے دیکھ لیا کہ یہ بچہ وقت کا ولی کامل بننے والا ہے، وقت کا ولی کہلائے گا. اور جو عام طور پہ جو بچوں کے اندر جو نفس ہوتا ہے اس کے نفس کو یہی مار دیا جائے، اس لیے آج اس کا نفس مرے گا کل یہ ہزاروں کا نفس مارتا ہوا نظر آئے گا. اب دیکھو پھر بھروسے کا عالم دیکھو. حضرت قطب الاقطاب مخدوم شاہ سعد رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ رات کا وقت تھا. یہ استاد اور طالب علم کا ادب دیکھ لیں صاحب. آج ہمارے استاد اور شاگردوں کے عالم، استاد نے اگر کوئی بات کر دی تو شاگرد آسانی سے ٹال دیتا ہے یا کوئی بہانہ ملا دے گا، یا کام کر بھی لیا مجبوراً تو کہے گا یہ تو بڑی مجبوری کر دی انہوں نے، فلاں مجھے بتا دیا. لیکن دیکھیں جس کی سرزمین پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، حضرت صفی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیر و مرشد حضرت قطب الاقطاب نے کہا کہ بیٹا مجھے مولی کی حاجت ہے، مولی کی مجھے ضرورت ہے. اگر مولی پیش لوگوں کو چاہنا، ایک محلے سے دوسرے محلے میں پہنچے لیکن مولی کا کہیں پتہ نہیں. لیکن دل میں جذبات یہی پیدا ہو رہے ہیں کہ پیر و مرشد نے پہلی بار کو مطالبہ کیا مولی کا تو میں لا نہیں سکا. ایک چودھری میں گھر کے باہر بیٹھ گئے اور رونا شروع کر دیا. اب جب روتے رہے تو گھر والے آئے، انشاءاللہ بیٹے کیوں رو رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہ معاملہ یہ ہے پیر و مرشد نے پہلی بار کہا ہے کہ بیٹے مولی لیا، اور میں مولی ایک محلے آیا دوسرے محلہ مولی مجھے کہیں مل نہیں رہی اور رات کا سمے. بولے ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے وہ روتے رہے. کئی گھر والے جمع ہو گئے کہ بیٹے رو مت بیٹھ رو. ان میں سے ایک عورت بولی، بولے مجھے معلوم مولی کا مل سکتی کیوں؟ بولے میں نے فلاں گھر میں مولی کے ٹوٹی ہوئی تو دیکھی ہے. بولے اس دور میں؟ بولے ہاں. بولے چلو. سب گھر والے چلے گئے، گھر والوں کو پڑھوایا، پورا معاملہ بتایا. پھر وہاں سے مولی لے کر حضرت مخدوم شاہ صفی رضی اللہ تعالیٰ مولی لے کر حضرت قطب الاقطاب مخدوم شاہ سعد رضی اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا. اس وقت کے جملے قطب الاقطاب کے یہ تھے کہ بیٹے مشکل سے مشکل کام تم سے اب حل ہو رہا ہے. بیٹے آج تم نے یہ مشکلیں حل کری ہے، کل ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 1000 نہیں، 10,000 نہیں، لاکھ نہیں، 10 لاکھ نہیں، بلکہ کروڑوں لوگ تمہارے در پر آئیں گے اور تم ان کی مشکلوں کو دور کرتے ہوئے جاؤ. نگاہے ولی میں وہ تاثیر دے گی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے گی. یہ دیکھیے حضرت سید محمد طاہر بلگرامی، یہ سب میں نے ماہرہ شریف میں کہا تھا، یہ بھی بلگرام شریف. بلگرام ہندوستان میں جڑ ہے. کالفی، مسولی، ماہرہ، یہ تمام کی تمام شاخیں ہیں، جڑ بلگرام ہے. انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا ان بزرگان دین سفارے ہو کر ہم انشاءاللہ بلگرام شریف بھی جائیں گے. بلگرام کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں بس 1 منٹ کے اندر. حضرت عباس علمبردار کا نام کسی نے سنا ہے؟ کربلا والوں کا نام سنا نا؟ ارے کربلا میں عباس علمبردار کا کسی نے سنا ہے؟ تو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا علمبردار. علمبردار کا کیا مطلب؟ علم کو اٹھانے والے. علم اٹھایا حضرت سیدنا عباس علمبردار نے میدان کربلا میں. اب وہ جس سمے میدان کربلا کا معاملہ پیش آتا ہے وہ علم کو حضرت عباس علمبردار نے کربلا کی سرزمین پہ دفن کر دیا. اور
دفن کر دیا تو انہی کی اولاد جب بلگرام شریف میں آئے تو ان کو خواب میں بشارت دی گئی کہ جو علم ہمارے پاس تھا وہ میدان کربلا میں فلاں جگہ ہے، آپ اس کو لے کر آ جاؤ. پوری جگہ بتا دی. تو مخدوم بلگرام گئے اور جاتے ہیں اسی جگہ کا پورا نشان دیکھا. جب کھود کر دیکھا تو عباس علم بردار کا علم اسی جگہ نکل آیا. سبحان اللہ. اور وہ علم آج بھی بلگرام شریف میں 10 محرم کے دن اس کو غسل دی جاتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ اگلی بار کبھی بھی انشاءاللہ بلگرام شریف بھی جائیں گے. اللہ کی بارک میں دعا پروردگار ہم تمام کو ان اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی